ایک کمرے کے اندر 7 کمرے، 7 دروازے، 7 تالے، 7 کمروں کے اندر 7ویں کمرے میں 7واں تالا لگا ہے۔ اندر حضرت یوسف ہیں اور زلیخا۔ جناب یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا قالت حیت لک، کہنے لگی ہے یوسف جلدی کرو، یوسف جلدی کرو، کیا ارادہ ہے؟ گناہ کا ارادہ۔ کہتی ہے یوسف جلدی کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا زلیخا نے اپنا دوپٹہ نکالا، ایک بت رکھا ہوا ہے، اس بت کے اوپر ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، میں نے اس پر کپڑا ڈال دیا کہ ہم جو گناہ کرے یہ نہ دیکھے، اس کی نظر نہ پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جملہ توجہ سے سننا، حضرت یوسف نے فرمایا اے زلیخا یہ تیرا خدا ہے، کپڑا ڈال دو نہیں دیکھتا، لیکن میرا خدا تو وہ ہے جو 7 تالوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اللہ سے کوئی چھپا سکتا ہے؟ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، سب جانتا ہے، سب جاننے والا۔ ادھر جتنی چال بازی بندہ کر لے، جتنی ہوشیاری کر لے، جتنا دھوکہ دے دے، جتنا اسے کرنا کر لے، مگر یاد رکھے اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی شان والا ہے، وہ رب باخبر ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، دھوکے سے کمائی ہوئی دولت، دھوکے سے کمایا ہوا مال تم کماؤ گے، اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، یہ بچے تو کل میدان محشر میں کہہ دیں گے مولا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا، اے پروردگار یہ ہمارا باپ ہے، یہ کما کے لاتا تھا، ہمیں نہیں خبر کہاں سے لایا، اس نے کس کو دھوکہ دیا، کس کا مار کے لایا، یا اللہ ہمیں پتا نہیں ہے، حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ بچوں کے لیے دنیا بھر سے ڈاکہ مار کے لاؤ، کسی کو دھوکہ دے کے لاؤ، کسی غریب کا مال مار کے لاؤ، چاہے جیسے لے کے آ جاؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا حساب دینا ہے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ادھر پروردگار کی بارگاہ میں ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ وہ منہ لے کر جائیں گے جو ہم دھوکہ دیا کرتے ہیں، فریب کیا کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ غداری کیا کرتے ہیں۔ آؤ میرے عزیزوں عہد کرو، اپنے تو اپنے، ہم کسی غیر کو بھی دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ فریب نہیں کریں گے۔ اپنا مال بیچنے والا اپنے مال میں ہزاروں اچھائیاں بتاتا ہے، لیکن دوسرے کا خریدنے والا اس کے مال میں خامیاں اور غلطیاں نکالتا ہے، اس کے مال میں کمیاں ڈھونڈتا ہے، لیکن اپنا بیچتا ہے، عیب چھپا کے بیچتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی بندہ بائک بیچ رہا ہے، موٹر سائیکل، اس کو دھوئے گا اچھے سے، اس کو فنیشنگ کے ساتھ میں اس کو چمکائے گا، پالش مارے گا، بالکل کلین کرے گا، کہیں پہ کوئی ڈینٹ کا مسئلہ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا، پھر لے جا کر اس کو بیچے گا۔ لیکن سنو اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہارے مال میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، اس عیب کو چھپا کے نہ بیچو، بلکہ عیب کو بتا کر بیچو کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ حضرت واصلہ ایک صحابی رسول ہے، اللہ اکبر، غور کرو، ان کے گھر پہ ایک اونٹ ہے، ان کے گھر والوں نے اونٹ بیچ دیا، گھر والوں نے اونٹ بیچا، خریدنے والوں نے خرید لیا، خریدنے والا لے کے چل پڑا، راستے میں جناب حضرت واصلہ مل گئے، آپ نے دیکھا یہ تو میرا اونٹ ہے، فرمایا کہاں سے لائے؟ کہا آپ کے گھر سے خرید کے لائے۔ فرمایا تم نے خرید لیا؟ کہنے لگے ہاں خرید لیا،
قیمت ادا کر دی. آپ نے فرمایا یہ خرید کے تو لائے ہو مگر یہ بتاؤ کیا اس کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو, کیا اس کا عیب بھی تمہیں معلوم ہے؟ فرماتے یہ بتاؤ تم نے اس کو کس لیے خریدا؟ گوشت کھانے کے لیے خریدا, یہ سواری کرنے کے لیے خریدا؟ اب میری طرف دیکھو, جملہ غور سے سننا. آپ فرماتے اس کو آپ نے سواری کے لیے خریدا ہے یا گوشت کھانے کے لیے خریدا؟ خریدار کہنے لگا ہم نے تو اس کو سواری کے لیے خریدا ہے. لوگوں غور کرو, سودا بھی ہو گیا تھا, قیمت بھی لے لی گئی تھی, مال بھی اپنا وہ لے کے چل پڑا تھا, لیکن حضرت واصلہ نے دیکھا. آپ نے فرمایا کس لیے خریدا؟ کہنے لگے سواری کے لیے خریدا. آپ نے فرمایا واپس چلو, یہ سواری کے مطلب کا اونٹ نہیں ہے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ سواری کے لیے خریدا جائے. آپ نے اس کا عیب بتا دیا. یہ تعلیم اسلام کی ہے, یہ نظام اسلام کا ہے, یہ مزاج اسلام کا ہے, یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے. اپنا مال بیچو تو اس کا عیب بتا کے بیچو, دھوکہ نہ دو کسی کو, کسی کے ساتھ غداری نہ کرو, مکر نہ کرو, فریب نہ کرو. اللہ اکبر. آج ہم لوگ چاہتے ہیں راتوں رات کروڑ پتی بن جائے, آج ہم چاہتے ہیں محنت نہ کرنی پڑے مالدار بن جائے. اسی لیے تو بندہ لوٹری کے ٹکٹ خرید رہا ہے, سوچ رہا ہے کرنا کچھ نہیں پڑے, بس لوٹری لگ جائے میں کروڑ پتی بن جاؤں. اسی لیے تو انسان جوا کھیل رہا ہے, سوچ رہا ہے محنت نہ کرنی پڑے, بس جوا کھیلوں, ایک بازی لگ جائے میں کروڑ پتی بن جاؤں. اسی لیے تو سٹا لگا رہا ہے, ایک بازی لگ جائے میں کروڑ پتی بن جاؤں. اے دولت کی تمنا رکھنے والوں, مال کی آرزو رکھنے والوں, محنت نہیں کرو گے چاہے جتنی دولت حرام طریقے سے کما لو باقی نہیں رہے گی. حلال کما کر لاؤ گے, اگر کہیں پھینک بھی دو گے تو چل کر تمہارے پاس آ جائے گا. چلن ہو گیا, حرام کی دولت کی طرف دوڑ پڑی دنیا, بس مال حرام کہیں سے بھی مل گیا, محنت نہیں کرنی پڑے. ابھی ورلڈ کپ ہوا, نوجوان بیٹھے ہیں, ورلڈ کپ ہوا, کتنوں نے جو ہے نا ٹیمیں بنا بنا کے سٹا لگایا ڈریم 11 پر. یہ کیا ہے؟ یہ سٹا ہی تو ہے. نوجوان بیٹھے موبائل پہ لوڈو جو کھیل رہے ہیں, جو ایڈ آ رہے ہیں بار بار, زوپی پر لوڈو کھیلو اور اس پر لوڈو کھیلو, اس پر لوڈو کھیلو. یہ کیا ہے؟ یہ مال حرام کی جو اس کی تمنا ہوتی ہے وہی تو بندے کو مائل کرتی ہے کہ وہ لوڈو کھیلے. یہ جوا, یہ سٹے, یہ اسلام کے ماننے والے کے کام نہیں ہے, مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام ہے کہ وہ محنت سے, مشقت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے. اللہ میں محنت کر رہا ہوں, محنت کرنا میرا کام ہے, روزی دینا تیرا کام. حلال روزی تلاش کرو, حلال روزی تلاش کرو گے, حلال روزی بچوں کو کھلاؤ گے, اس کا فائدہ دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھنا جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملتا ہے, جتنا تقدیر میں ہے اتنا ہی ملے گا. جتنی چاہے اچھل کود کر لو, جتنی چاہے زکندے مار لو, مگر اتنا یاد رکھنا تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گا. اور جتنا مقدر میں ہے ضرور مل کے رہے گا, مگر جلد بازی کرو گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. صبر سے لو, شکر ادا کرتے ہوئے لو, وہ جائز رہے گا, حلال رہے گا. آؤ ایک آخری بات بتا کر گفتگو کو جلدی سمیٹتا ہوں. آپ ذرا محبت سے پیار سے کہو سبحان اللہ. تو نہیں ہو. اصل میں آج کل ہوتا کیا ہے, لوگ چاہتے ہیں بھئی مولانا لوگ مزیدار تقریر سنا دیں, مولانا بھی خوب اچھل اچھل کے اور زور زور سے چلا کے تقریر کر دے, مزہ آ جائے. بس اصلاح ہو یا نہ ہو, دل بدلے یا نہ بدلے, بس مزہ آ جائے. مزے کے پیچھے پڑ گئی دنیا. مزہ نہ دیکھا کرو, مزے کی خاطر کبھی کبھی آدمی سمجھ نہیں پاتا. اتنا پیسہ خرچ کر کے جلسہ کیا ہے, اس جلسے سے کوئی پیغام بھی لے کر جاؤ.
ایک آدمی کا بھی اگر دل بدل گیا، خدا کی قسم، اگر ایک آدمی اپنے آپ سے شروعات کرے، خود کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ کسی نے کہا کہ صاحب میں کیا کروں، دنیا بڑی جو ہے ظالم ہے۔ ادھر سنو، ایک نے کہا کہ بھئی دنیا جو ہے بڑی مکار ہے، فریبی ہے۔ حضرت مولانا روم آپ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضرت یہ دنیا جو ہے نا، بس اس کا حال عجیب ہے، سب دھوکہ دے رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا روم نے فرمایا تو اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو بہتر بنا لے۔ دنیا تجھے بری اس لیے نظر آتی ہے کہ تو دنیا کو دیکھتا ہے، تو اپنے آپ کو بہتر بنا، تجھے سارا زمانہ بہتر لگنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے نا، وہ دے گا روزی، خود کو بہتر بنا۔ ایک شخص نے دیکھا، ایک شیر ہے، اس نے شکار کیا، ہرن کو پکڑا شیر نے، پہلے خود نے کھایا، جتنا کھانا تھا کھایا، اور اس کے بعد میں ایک پہاڑ کی چٹان پر ایک لومڑی بیٹھی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ لومڑی بینائی نہیں، آنکھوں میں اندھی ہے۔ لومڑی بیٹھی ہوئی ہے میرے عزیزو، مگر غور کرو، اے بھیا ہلو ادھر دیکھو میری طرف، بس شیر نے شکار کیا، لومڑی اوپر بیٹھی ہے، شیر کو جتنا کھانا تھا اس نے اتنا کھا لیا، اور جو بچا وہ لومڑی بیٹھی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، شیر نے لے جا کر لومڑی کے آگے ڈال دیا، باقی بچے ہوئے کو لومڑی نے کھا لیا۔ اس نے دیکھا واہ اللہ کی کیا قدرت، کیا نظام، اللہ نے اس لومڑی کے لیے کیا رزق کا انتظام کیا۔ شیر نے شکار کیا، لومڑی اپنی جگہ بیٹھی ہے، مگر اللہ نے اس کے لیے رزق پہنچا دیا۔ یہ شخص کہنے لگا، حضرت مولانا روم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضرت محنت کی کیا ضرورت، اللہ رازق ہے، رزق دے گا۔ جب پروردگار ایک اندھی لومڑی کو رزق دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے، ارے او نادان، تو نے سوچا بھی تو کیا سوچا، تو لومڑی بننا تو چاہتا ہے، تو شیر بننا کیوں نہیں چاہتا؟ لومڑی بیٹھی ہے مگر اس کے پاس تک لے جانے والا تو شیر ہے، تو لومڑی بننا تو چاہتا ہے، شیر بننا کیوں نہیں چاہتا؟ تو شیر بن، خود بھی کما کے کھا، اپنے آپ سے منسلک لوگوں کو بھی کھلا، حلال رزق تلاش کر، خود بھی حلال کھا، اپنے بچوں کو بھی حلال کے لقمے کھلا۔ یہی تو اسلام کا مزاج ہے، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی، تم روز کلام پاک پڑھو، سانسوں میں مہک آ جائے گی۔ مقدر میں جتنا ہوتا ہے اتنی ملتا ہے۔ حضرت عمر ایک جگہ سے گزر رہے، جنگل میں نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز کے وقت میں سوچا نماز ادا کروں، لیکن گھوڑا ساتھ میں ہے، گھوڑے کے اوپر زین ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے، جو گھوڑے پہ بستر لگاتے۔ آپ نے سوچا میں نماز ادا کرتا، اگر کوئی آدمی یہاں پہ ہوتا میرے گھوڑے کی حفاظت کر لیتا تو میں نماز ادا کر لیتا۔ حضرت عمر نے ابھی سوچا تھا کہ ایک بندہ نظر آ گیا، آپ نے اس بندے کو دیکھا، بلایا، فرمایا بھائی ہم کو نماز پڑھنا ہے، تم تھوڑی دیر ہمارے گھوڑے کی حفاظت کر لو، تھوڑی دیر ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ گھوڑے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھنے لگے، آپ نماز میں مصروف ہے، یہ آدمی گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ حضرت عمر جب آخری رکعت میں ہے، آپ التحیات میں بیٹھے ہیں، سلام پھیرنے والے ہیں، تب آپ کو خیال آیا، آپ سوچنے لگے ہمارے
ہماری وجہ سے یہ آدمی رکا ہے, اس نے اپنا وقت دیا ہے, ہمارے گھوڑے کی دیکھ بھال کر رہا ہے, ہمارے گھوڑے کی حفاظت میں کھڑا ہوا ہے. آپ سوچتے ہیں اس نے اپنا وقت دیا ہے, چلو ایسا کریں گے, ہم اسے 2 درہم دے دیں گے, اس کا بھی کام چل جائے گا, یہ خوش بھی ہو جائے گا. حضرت عمر نے ارادہ بنا لیا 2 درہم اس کو عطا کر دیں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد میں جب آپ نے پلٹ کر دیکھا, گھوڑا تو موجود ہے, آدمی غائب ہے, گھوڑے کے اوپر جو زین پڑی تھی وہ بھی غائب ہے. یعنی جس کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا وہی چور نکلا, وہ گھوڑے کی زین چرا کے لے گیا. حضرت عمر نے دیکھا, کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں ہے, لے گیا تو لے گیا. گھوڑے کی لگام کو پکڑا, آگے بڑھے. حضرت عمر شہر سے جب گزرے, آپ نے بازار میں ایک دکان پر دیکھا, آپ کے گھوڑے کی زین بازار میں رکھی ہے, دکان پہ رکھی ہے. آپ دکان پہ گئے, دکاندار سے آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آئی؟ یہ میرے گھوڑے کی ہے. دکاندار کہنے لگا حضرت میں نے تو خریدی ہے, ایک آیا تھا وہ بیچ کر گیا, میں نے تو قیمت ادا کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ کی ہے تو میں نے 2 درہم میں خریدی ہے, آپ مجھے 2 درہم دے دو, آپ لے جاؤ. حضرت عمر نے 2 درہم دکاندار کو دیے, گھوڑے کی زین لی, گھوڑے پہ رکھی, چل پڑے. لیکن حضرت عمر نے ایک جملہ فرمایا, وہ جملہ سن لو, اگر جملہ محفوظ کر لیا خدا کی قسم دل بدل جائے گا. حضرت عمر نے زین خریدی, 2 درہم دیے, گھوڑا لے کر چل دیے, مگر فرمانے لگے یہ جو آدمی تھا اس کے مقدر میں 2 درہم تھے, اگر صبر کر لیتا, رک جاتا, انتظار کر لیتا, میں اسے دیتا, پھر وہ حلال کے ہوتے, جائز ہوتے. لیکن جلد بازی کر گیا, جلد بازی میں 2 درہم ملے, اس کے مقدر میں تھے, مگر جلدی کے چکر میں حرام کر کے لے گیا. آدمی جلد بازی کرتا ہے نا, پھر یہی گڑبڑ ہو جاتی. آرام سے, سکون سے, صبر سے شکر اللہ کا ادا کرتے رہو, صبر کرتے رہو. یا اللہ دینے والا تو ہے میرے مولا, تو عطا کرنے والا ہے, تو نوازنے والا ہے. یا اللہ رازق تو ہے, تیری ذات پہ مجھ کو بھروسہ ہے. اے پروردگار دنیا والا کوئی دے, اس کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا, جب تو دیتا ہے تب بھلا ہوتا ہے. اس رب کی شان یہ, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ نوازتا ہے تب بھلا ہوتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اعتماد بھروسہ کیا, انہوں نے کہا ہمارا رب, ہمارا پروردگار وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اللہ ہمارا رب ہے, اور اس پر ثابت قدم رہے, ڈٹے رہے. اللہ پھر ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کرتا ہے. پھر فرشتے آتے ہیں, پھر فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں, فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے کہتے ہیں گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, غم نہیں کرنا. اے اللہ کے بندے, تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اب تجھے ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں اے بندے غم نہ کر, ڈرنا نہیں, ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی جس جنت کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا. بندہ رب کی ذات پہ بھروسہ کرے, اعتبار کرے, اعتماد
وہ اتنا تو کم سے کم بھروسہ کر لے کہ میرا خالق ہے وہ، اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا پروردگار اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کتنا کتنا؟ رات کا 1 بجا ہوا ہے، اس رب کو یاد کرو، اس رب کو جس نے زندگی دی، اس رب کو جس نے مال دیا، جس نے دولت دی، سب کچھ دیا۔ اس رب کا کرم نہ ہو تو بتاؤ ایمانداری سے کیا ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ارے زندگی ہی بڑھ نہیں سکتی آگے۔ یہ جو سانسوں کا نظام سسٹم ہے نا، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں یہ رب کا کرم ہے، اس لیے چل رہی ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم نہ ہو تو زندگی دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پروردگار پیار کرتا ہے۔ آپ بھی کسی سے پیار کرتے ہو؟ آپ کا کوئی پیر ہے؟ کس کے مرید ہیں آپ لوگ؟ کوئی رضوی ہے، کوئی کلیمی ہے، کوئی اشرفی ہے۔ اپنے اپنے پیر سے سب کو محبت ہے کہ نہیں؟ بولو، سب کو اپنے اپنے پیر سے محبت ہے۔ کوئی کلیمی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی اشرفی ہے، مگر اپنے پیر سے سب پیار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ والوں سے تو ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ ہم سنی مسلمان ہیں، اولیاء اللہ کے چاہنے والے، اولیاء کے ماننے والے۔ ہم تو اجمیر والے خواجہ کو بھی مانتے ہیں، بغداد والے پیران پیر کے بھی ماننے والے ہیں، اور دلی والے نظام الدین کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے، لیکن سچا پیر ایک اور اس کا سچا مرید، پیر مرید دونوں بیٹھے ہیں۔ پیر کی بارگاہ میں مرید بیٹھا ہے، اور مرید سے پیر نے ایک بات معلوم کی۔ پیر سے مرید نے کیا کہا؟ توجہ ہے آپ کی؟ پیر نے اپنے مرید سے کہا اے مرید ایک بات بتا، اگر کل میدان محشر میں اللہ تعالی نے تیرا فیصلہ تیری ماں کے ہاتھ میں، تیری ماں کو اختیار دے دیا کہ تیری ماں تیرے لیے فیصلہ کرے، تیری ماں چاہے تو تجھے جنت میں بھیج دے، تیری ماں چاہے تو تجھے دوزخ میں بھیج دے، فرماتے یہ بتا اگر اللہ نے تیری ماں کو اختیار دیا تو تیری ماں تجھے کہاں بھیجے گی؟ اور یہی سوال اگر آپ سے کیا جائے کہ اگر میدان محشر میں اللہ تعالی آپ کی، ہم سب کی ماؤں کو یہ اختیار دے دے کہ ہماری مائیں چاہے تو ہمیں جنت میں بھیج دے، چاہے تو دوزخ میں بھیج دے، تو بتاؤ ماں کہاں بھیجے گی؟ بھروسہ نہیں ہے کہ اپنی ماں پہ؟ اگر اللہ تمہاری ماں سے کہہ دے میدان محشر میں کہ تو اس اپنے بیٹے کو بھیج، جنت میں بھیجنا تو بھیج دے، دوزخ میں بھیجنا بھیج دے، تو بتاؤ ماں کہاں بھیجے گی؟ زور سے بولو، کہاں بھیجے گی؟ ماں جنت میں بھیجے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں پیار کرتی ہے، جنت میں بھیجے گی نا۔ کس لیے؟ کیونکہ پیار کرتی ہے ماں، محبت کرتی ہے۔ کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے۔ شاعر نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، دولت حاصل کی، مالدار بنے، تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بنے، ایڈوکیٹ بنے، پروفیسر بنے، کچھ بھی بن گئے، چاہے جتنا بڑا عہدہ مل گیا، جتنے بڑے مالدار بن گئے، لیکن یاد رہے بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔
ماں نے اگر سہارا نہ دیا ہوتا، ماں نے اگر بچپن میں یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا تو کیا یہ سب کچھ ہو پاتا؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جس کے پاس ماں نہیں، اس سے معلوم کرو وہ بوڑھا بھی ہو گیا ہے لیکن آج بھی اپنی ماں کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ ماں والو جن کے پاس مائیں نہیں، ان سے ماں کی قدر معلوم کرو۔ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے۔ مرید نے اتنا سنا، پیر نے سوال پوچھا ہے تو مرید نے کہا حضور ماں تو بڑا پیار کرتی ہے، ماں کو اگر اللہ نے اختیار دیا تو ماں ہر حال میں جنت میں داخل کرے گی۔ پیر کو جیسے اتنا جواب دیا، اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیر رونے لگا۔ مرید نے دیکھا تو کہا حضور رونے کی بات کیا، آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ پیر نے کہا کتنی عجیب بات ہے، ایک ماں ہے، اس کی ممتا ہے، اس کا پیار ہے، بندے کو اپنی ماں پر، اس کی ممتا پر، اس کے پیار پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ وہ کہتا ہے میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی۔ اللہ والے نے فرمایا اے میرے مرید یہ کیا عجیب حال ہے دنیا کا، ایک ماں کے پیار پہ دنیا کو بھروسہ ہے، ایک ماں کی محبت پہ دنیا کو اعتبار ہے کہ ماں جنت میں بھیجے گی، لیکن وہ پروردگار جو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس پروردگار پہ بھروسہ نہیں ہے، اس پروردگار پہ بندے کو اعتبار نہیں ہے۔ جب ایک ماں کی ممتا اپنے بچے کو دوزخ میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار وہ بھی تو نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ دوزخ میں جائے، وہ پروردگار بھی تو یہی چاہتا ہے میرا ہر بندہ جنت کا حقدار بن جائے۔ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے بندے، اے میرے بندے تیرا رب ہوں میں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میرا شکر گزار بن جا، میری مرضی کے مطابق زندگی گزار، میں تیرا رب ہوں۔ تیرا رب نہیں چاہتا کہ تجھے دوزخ میں ڈالا جائے، تیرا رب تجھے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، مگر تو اپنے پروردگار کا ہو جا، اپنے آپ کو ایسا بنا لے، ایسا بنا لے کہ جب تو رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جائے تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو، پھر تو اس آیت کا مصداق بن جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ ایسے زندگی گزار لو کہ تمہارا رب تم سے راضی، ہمارا پروردگار ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے راضی۔ ہمارا رب تو اتنا کرم کرتا ہے۔ زندگیاں بہتر بناؤ، ماحول بدلو، خود کو بہتر بناؤ، دولت کے پیچھے نہ بھاگو،
ایک اللہ والے کو کوئی اپنی زمینیں دکھانے لگا، مال دکھانے لگا، یہ میری زمین، یہ میری زمین، یہ میرا باغ، یہ میرا مکان، یہ میری بلڈنگ. اللہ والے نے فرمایا کوئی اور بات کر، چھوڑ اس کو. نہیں حضرت یہ میں نے یہ خریدی، یہ خریدی. آپ نے فرمایا یہ بتا تجھ سے پہلے اس کا مالک کون تھا؟ کہ مجھ سے پہلے فلاں تھا، میں نے فلاں سے خریدی. کہ اس سے پہلے اس کا مالک کون تھا؟ کہ حضور وہ پھر اس سے پہلے اور تھا مالک. اس سے پہلے کون تھا اس کا مالک؟ کوئی اور تھا. اللہ والے نے فرمایا اس زمین پہ کیا تو مجھے بتا رہا ہے فخر کر کر کے کہ یہ میں نے خریدی، میری زمین، میری زمین، میرا مگر. جس زمین کا آج تو مالک ہے کل کوئی اور تھا، پرسوں کوئی اور تھا، اس کے آگے کوئی اور تھا. اس کا تو مالک بدلتا رہتا ہے.